میں ایک گھر میں ایک بچی کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ اس گھر کی مالکن بہت امیر بیوہ عورت تھی۔ وہ اوپر والے پورشن میں رہتی تھی، نیچے اس نے کرایہ دار رکھے ہوئے تھے۔ وہ بچی انہی کرایہ داروں کی بیٹی تھی۔ اکثر میری اس بیوہ عورت سے بھی سلام دعا ہو جاتی تھی، کیونکہ گھر کا دروازہ شام کے وقت وہی کھولا کرتی تھی۔ میں نے اسے دروازے کے ارد گرد ہی دیکھا تھا۔ وہ وہیں کرسی ڈال کر بیٹھی رہتی، ہاتھ میں تسبیح ہوتی اور وہ تسبیح کے دانے گراتی رہتی۔ مجھے وہ کوئی بہت نیک عورت لگتی تھی۔ سفید رنگ کے دوپٹے میں وہ خوبصورتی کی تصویر تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر یہی عورت میری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ دن تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں نوشین کی محبت میں دیوانہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کئی بار میں اس سے رشتہ بھیجنے کی بات کر چکا تھا، لیکن وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ جب تک تمہاری نوکری اچھی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی، نہ ہی میں اس چھوٹے سے گھر میں رخصت ہو کر آ سکتی ہوں۔ اگر تمہیں رشتہ بھیجنا ہے تو میری ساری خواہشوں کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے کسی بڑے سے گھر میں رخصت کروا کر لے جاؤں، جہاں گاڑی ہو، ملازم ہو، میری بہت اچھی نوکری ہو۔ وہ نہ جانے کیا کچھ امیدیں رکھتی تھی جنہیں پورا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ ایک رات میں نے نوشین کو فون کیا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن نوشین نے بڑے تنگ لہجے میں جواب دیا کہ تم چاہو تو کسی بینک میں ڈکیتی ڈال لو، لیکن مجھے اچھی زندگی ہی چاہیے، اور اگر تم مجھے ایسی زندگی دینے کے قابل نہیں ہو تو دوبارہ مجھے فون بھی مت کرنا۔ میرے ابا میرا رشتہ ایک بڑے کاروباری آدمی سے کروا رہے ہیں۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو محبت کی میٹھی باتوں میں زندگی گزار سکتی ہیں۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے آسائشوں کی ضرورت ہے۔ اس نے واضح طور پر اپنا جواب دیا تھا اور کٹ سے فون بند کر دیا تھا۔ میں ساری رات جاگتا رہا تھا، بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اگلے دن دفتر میں بھی میرا دل نہ لگا، اور پھر جب میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے نکلا تو میرا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ میں اس بچی کے گھر پہنچا تو اس بیوہ عورت نے دروازہ کھولا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں، ان کے پورشن میں تالا لگا ہوا ہے اور پتہ نہیں وہ کب آئیں گے، اس لیے آج تم واپس چلے جاؤ۔ میں واپسی کے لیے پلٹنے لگا تو اس نے مجھے آواز دے کر روکا۔ کہنے لگی، ادھر آؤ سرفراز۔ عمر میں وہ مجھ سے کوئی 10 سال بڑی تھی۔ کہنے لگی، یہاں بیٹھو۔ میں اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری کبھی اس سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس نے مجھے کیوں روکا ہے۔ وہ غور سے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم آج کل بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا پتہ میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں حیران ہوا کہ اس نے میرا چہرہ کیسے پڑھ لیا، پھر اس بات کی بھی حیرانی تھی کہ وہ میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے لہجے میں اتنی اپنائیت تھی کہ میں بے اختیار ہی اپنا دل کھول بیٹھا۔ کبھی کبھی انسان کچھ ایسے لوگوں کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے جنہیں وہ بالکل بھی نہیں جانتا، اور جس سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کر اسے برا نہیں کہے گا یا اسے جج نہیں کرے گا۔ میں بھی جانتا تھا کہ یہ عورت مجھ سے بالکل ناواقف ہے، اسے میرے بارے میں کچھ خبر نہیں، اسی لیے یہ مجھے جج نہیں کرے گی۔ میں نے اسے اپنی محبت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ نوشین ہماری پڑوسن ہے اور میں بچپن سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہم نے سارا وقت ایک ساتھ گزارا ہے، لیکن بڑے ہو کر اس کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ وہ اب پیسے کو ترجیح دیتی ہے، جبکہ میرے لیے اس کی محبت بہت ضروری ہے۔ میں اپنے دل کی بات کہنے کے بعد سر جھکا گیا تھا۔ وہ عورت غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم اس کی ساری خواہشات پوری کر دو تو وہ تمہاری ہو جائے گی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہر لڑکی ہی اپنا مستقبل خوبصورت اور محفوظ دیکھنا چاہتی ہے۔ نوشین نے کچھ غلط ڈیمانڈ تو نہیں کی؟ اس بیوہ عورت کی بات پر میں مسکرایا اور کہا، یہ اتنا آسان تو نہیں، میری معمولی سی نوکری ہے، میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، 2 بہنیں ہیں، ایک بوڑھی ماں ہے، میرے پاس کوئی چراغ کا جن تو نہیں کہ میں اسے رگڑوں گا اور میرے حالات بدل جائیں گے۔ میں محنت کر رہا ہوں، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، جبکہ نوشین کے ابا اس کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اور مجھے یہی خوف ہے کہ کہیں وہ جلد بازی میں اس کی شادی نہ کر دیں۔ نوشین کو کھو کے میں مر جاؤں گا۔ میں نے ساری زندگی نوشین کے خواب دیکھے ہیں، اگر وہ کسی اور کی ہو گئی تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں رہے گی۔ میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں، اور وہ بیوہ عورت جس کا نام نمرا تھا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر میں کھڑا ہوا تو کہنے لگی، میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے، چاہو تو قبول کر لو، تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔
وہ بہت معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میرا سارا مسئلہ تو پیسوں سے جڑا ہوا تھا، پھر وہ مجھے کون سی پیشکش کرنے والی تھی؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی، آج جاؤ، ہم پھر دوبارہ بات کریں گے، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ بولی تھی اور میں اس گھر سے باہر آ گیا تھا۔ سارا راستہ میرے ذہن میں اس کی پوری اسرار سی باتیں چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ مجھے پیشکش کر رہی تھی اور دوسری طرف اس نے اپنی پیشکش بتائی بھی نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ وہ کوئی ذہنی مریضہ ہے۔ ویسے بھی عمر میں بھی 40 سال کی تھی، پھر بیوہ بھی تھی، اکیلی رہتی تھی، یقیناً نفسیاتی دورے پڑتے ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اس کی باتوں کو ذہن سے جھٹکا تھا اور اگلے گھر پہنچ گیا تھا۔ اگلی اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے بعد جب رات 8 بجے کے قریب گھر پہنچا تو میری اماں سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، تیری بڑی بہن کے سسرال والے آئے تھے، کہہ رہے تھے اگر ہم نے جہیز کی ان کی ساری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ ویسے بھی مراد کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، مراد کی نوکری اچھی ہے، اسی بات کا اس کی ماں کو بڑا گمانڈ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اماں رو پڑی، پھر کہنے لگی، اب تو شادی میں 6 مہینے رہ گئے ہیں، اتنے کم عرصے میں ہم اتنا کچھ کیسے پورا کریں گے؟ میں گہرا سانس بھر کے اماں کے آگے بیٹھ گیا اور کہا، کیا ڈیمانڈ رکھی ہے اب باجی کے سسرال والوں نے؟ مہینے میں 2 دفعہ تو وہاں سے کوئی نہ کوئی فرمائش آ ہی جاتی تھی۔ مراد صاحب کو اپنی نوکری کی اتنی اکڑ تھی کہ انہوں نے ہمیں مٹی سمجھ لیا تھا، اور پھر جو کچھ اماں نے کہا وہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلامی میں لڑکے کو موٹر سائیکل چاہیے تھی اور جہیز میں ٹی وی، فریج اور اے سی تو لازمی چاہیے تھا۔ انہیں اپنے خاندان والوں میں شوں شاں کرنی تھی، اور یہ سب سن کر مجھے لگا تھا کہ میں سانس نہیں لے سکوں گا۔ میرے لیے عزت کے ساتھ بہن کو رخصت کرنا پہلے ہی مشکل تھا، اور اب یہ جہیز کی ڈیمانڈ سننے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہن کی شادی کر ہی نہیں سکوں گا۔ اماں نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے تو کہنے لگی، میں جانتی ہوں تجھ پر بہت بوجھ پڑ گیا ہے، لیکن کیا کروں، منگنی کو 2 سال ہونے والے ہیں، اب مزید شادی تو آگے نہیں بڑھا سکتی، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ مراد جیسا اچھا لڑکا ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میں نے اماں سے کہا، اتنے لالچی لوگوں میں ہمیں شادی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ رہی بات مراد کی، تو اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو جہیز کی فرمائش نہ کرتا۔ شریف اور عزت دار لڑکے ایسی حرکتیں تو نہیں کرتے۔ مجھے لگتا ہے اماں کہ ہمیں مراد اور آمنہ باجی کی شادی نہیں کروانی چاہیے۔ اگر شادی کے بعد بھی اس نے ایسی ہی فرمائشیں جاری رکھی تو ہم کیا کریں گے؟ میری بات سن کر باجی غصے میں آگے آئی اور کہنے لگی، جب نوشین ایسی باتیں کرتی ہے، جب وہ تمہیں لالچی نظر نہیں آتی، جہاں بات مراد کی آئی تو وہ تمہیں لالچی دکھنے لگ گیا ہے۔ تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ ہم بہنوں کی شادیاں ہوں، تم بس نوشین کو دلہن بنا کر لے آؤ گے اور ساری زندگی ہمیں اس کی ملازمہ بنا کر رکھو گے۔ نہ تمہیں بہنوں سے سروکار ہے اور نہ ہی ہماری خواہشات سے۔ باجی پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ دراصل باجی مراد کو پسند کرنے لگی تھی۔ ان کی منگنی کو 2 سال گزر چکے تھے، وہ مراد کے حوالے سے بہت سارے خواب بھی دیکھ چکی تھیں۔ ایسے میں منگنی توڑنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن مراد کی خواہشات پوری کرنا بھی تو میرے پاس میں نہیں تھا۔ اس کی ڈیمانڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ میں کہاں تک اپنی چادر پھیلاتا؟ میری چادر میں تو پہلے ہی پیمند لگے ہوئے تھے، لیکن باجی نے اس بات کو نوشین کے ساتھ جوڑ کر میرا دماغ پوری طرح خراب کر دیا تھا۔ میں غصے میں اماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ ان سب میں نوشین کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میری اور نوشین کی شادی ہوگی تو وہ میری ذمہ داری ہوگی، ایسے میں وہ مجھ سے ایسی خواہشات کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن کوئی لڑکا اپنے سسرال والوں سے ایسے منہ بھر بھر کے جہیز کیسے مانگ سکتا ہے؟ میری بات سن کر اماں نظریں چرا گئی، پھر کہنے لگی، وہ بھی تو تم سے بڑی بڑی فرمائشیں کرتی ہے اور تم بھی اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہو، تو کیا بہن کے لیے تھوڑا کچھ نہیں کر سکتے؟ اگر لڑکے والوں کا جہیز مانگنا غلط ہے تو لڑکی والوں کا بھی اتنے مطالبات رکھنا ٹھیک تو نہیں۔ کیا میں نہیں جانتی کہ نوشین تم سے کس لہجے میں اور کیا بات کرتی ہے؟ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کس طرح تمہیں بلیک میل کرتی ہے، تمہاری محبت کا فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ پھر میں مراد کو کیسے کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اگر نوشین میری ہونے والی بہو ہے تو مراد بھی داماد ہے۔ اماں نے ایک بار پھر مجھ سے میری ہی قربانی مانگ لی تھی۔ ہر بار یہی ہوتا تھا، میں بہنوں کی خاطر قربانی دیتا چلا آ رہا تھا اور اب بھی دے رہا تھا۔ بہنوں کو پڑھانے کے لیے، ان کی اچھی زندگی کے لیے میں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی تھی۔
میں نے بس گریجویشن کیا تھا، میں ماسٹرز نہیں کر سکا تھا، اس لیے میری نوکری بہت اچھی نہیں تھی۔ میں چھوٹی بچیوں کو گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتا تھا اور بس یہی میری کل آمدنی کا ذریعہ تھا۔ اور ایسے میں بہن کو جہیز میں موٹر سائیکل، جہیز اے سی اور فریج جیسی چیزیں دینا میرے لیے ناممکن سی بات تھی۔ اور پھر میری ایک بہن نہیں تھی، آمنہ باجی سے چھوٹی جیا بھی گھر پر ہی تھی، کل کو اس کی بھی شادی ہونی تھی، میں اتنا کچھ کیسے کر سکتا تھا؟ دوسری طرف نوشین کی فرمائشوں نے میری جان نکالی ہوئی تھی، میں بنا کھانا کھائے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ میں اکیلا مرد اتنی عورتوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں نے اگلے دن بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، میں بس اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا تھا۔ زندگی نے مجھے ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا تھا جہاں مجھے لگ رہا تھا کہ پیسے کے بغیر شاید کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کوئی رشتہ بھی سگا نہیں رہتا اگر پیسہ آپ کی جیب میں نہ ہو، اور میرے پاس بس پیسہ ہی تو نہیں تھا۔ سارا دن ایسے ہی خاموشی سے گزر گیا تھا، اور پھر شام کو جب میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے دوبارہ اس بچی کے گھر پہنچا تو پھر میری ملاقات اسی بیوہ عورت نمرا سے ہوئی۔ وہ دروازے کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا، میں نے سلام کیا تو کہنے لگی، وہ لوگ تو آج بھی گھر پر نہیں ہیں، کچھ بتا کر بھی نہیں گئے۔ یہ سن کر میں واپس پلٹنے لگا، لیکن پھر میرے دل میں کچھ خیال آیا تو میں اس کے قریب جا کر سامنے ہی بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کل آپ کو یہ آفر کرنے والی تھی، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح میری مشکل حل ہو جائے۔ اس عورت نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں تم سے، تم مجھ سے شادی کر لو، میرے پاس بہت دولت ہے، میں سب کچھ تمہیں دے دوں گی، تم اپنی بہنوں کی شادیاں کرنا، انہیں اچھی زندگی دینا، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں چاہتی، میں تمہیں اتنا نواز سکتی ہوں جتنا تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اس عورت کی بات سن کر میں اچھل پڑا تھا، میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور پھر بے اختیار مجھے اپنی اسٹوڈنٹ فضا کے والد یاد آئے۔ میں نے اکثر انہیں اس عورت سے کنی کتراتے دیکھا تھا۔ فضا کی ماں بھی اپنی مالک مکان سے بہت دور دور رہتی تھی، جبکہ یہ عورت روزانہ ہی اس جگہ بیٹھتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی گھر والوں کو اس سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، خاص کر فضا کے والد تو بالکل ہی منہ نیچے کیے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ گھر کچھ اس طرح کا تھا کہ بیرونی دروازہ ایک تھا، دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک طرف سے سیڑھیاں جا رہی تھی تو ایک طرف صحن میں آگے جا کر ان لوگوں کا گھر شروع ہوتا تھا جو کرائے پر تھا۔ یہ عورت سیڑھیوں سے نیچے صحن میں دروازے کے پاس ہی کرسی ڈال کر بیٹھی رہتی تھی۔ 40 سال کی یہ خوبصورت بیوہ عورت جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے منہ سے شادی کی بات سن کر میں بری طرح اس لیے چونکا تھا، ایک تو وہ بیوہ تھی، دوسرا اسے مجھ جیسے انجان شخص سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کتنی ہی دیر میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے نمرا کو دیکھتا رہا، وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میں بالکل تنہا ہوں، پیسہ اور دولت تو بہت زیادہ ہے، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرا دکھ بانٹ سکے، جو میرے ساتھ زندگی کے کچھ خوشگوار پل گزار سکے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں بھی خوشیاں ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے کہا کہ میں آپ کو اپنی محبت نوشین کے بارے میں بتا چکا ہوں، میں سب کچھ اس کے لیے چاہتا ہوں، اور آپ پھر بھی مجھ سے شادی کی خواہش مند ہیں۔ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں نوشین سے شادی کرنے کے لیے کب منع کیا ہے؟ تم مجھ سے خفیہ طور پر شادی کر لو، کچھ وقت میرے ساتھ گزار لینا اور باقی وقت نوشین کا۔ میں تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گی، بس اب عمر کے اس حصے میں مزید تنہائی کو نہیں جھیل سکتی۔ میرے شوہر کو گزر کر کئی سال ہو گئے ہیں، اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب میری زندگی میں کوئی مخلص انسان شامل ہو۔ میں تمہاری پوری حقیقت سے واقف ہوں، اسی لیے مجھے تم سے شادی کرتے وقت کسی قسم کی کوئی خاص امید نہیں ہوگی۔ مجھے یہ پتا ہوگا کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور میں اپنے آپ میں ہی حیران رہ گیا کہ یہ عورت یا تو پاگل تھی یا پھر واقعی اسے نفسیاتی دوڑے پڑتے تھے۔ پیسے والی تو بہت تھی، پھر اسے تو کوئی بھی مرد مل سکتا تھا، یہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی؟ کتنی دیر تک میں اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے اسے جواب دیا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، اور واپس اپنے گھر کے لیے نکل گیا۔ نہ جانے میری اسٹوڈنٹ اور اس کے گھر والے کہاں گئے تھے، نہ ہی وہ مجھے بتا کر گئے تھے، اور نہ ہی ان کا فون مل رہا تھا۔ میں اس مہینے کی فیس لے چکا تھا، اس لیے روز روز یہاں آ کر اپنا وقت خراب کرنا مجھ پر فرض تھا۔ میں بس اسی عورت کے بارے میں سوچتے سوچتے اپنے گھر پہنچا تو میری جان نکل گئی۔ پتہ چلا
کہ میری ماں بڑی بہن کو لے کر اسپتال بھاگی ہے کیونکہ اس نے اپنی نس کاٹ لی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں بھی سیدھے اسپتال کی طرف دوڑا۔ میری بہن موت اور زندگی سے جنگ لڑ کر واپس زندگی میں لوٹی تھی اور اب مجھے دیکھ کر منہ پھیر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ تم میری خوشیاں ہی نہیں چاہتے، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں مراد سے تمہاری شادی کروں گا اور بہت دھوم دھام سے کروں گا، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے ایک پل میں ہی وہ فیصلہ کر لیا تھا جو شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نوشین کی جگہ کسی اور کو دینا آسان تو نہیں تھا، لیکن میں اپنی بہن کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلے ہی دن میں دوبارہ اس عورت کے پاس گیا اور اس سے شادی کی حامی بھر لی۔ وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، بس کچھ دن میرے ساتھ گزار لینا، پھر تم نوشین کے ساتھ شادی کر کے آگے بڑھ جانا۔ اس نے خود ہی چند گواہوں اور قاضی کا انتظام کیا اور بہت خاموشی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح سے پہلے ہی اس نے 10 لاکھ روپے کیش میرے ہاتھ میں رکھ دیے تھے، جنہیں دے کر مجھے اپنی آدھی سے زیادہ مشکلات حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر فون کیا اور کہہ دیا کہ میں آج کی رات گھر نہیں آؤں گا، کسی دوست کے پاس ہوں۔ مجھے رات اپنی بیوی نمرا کے ساتھ گزارنی تھی۔ وہ مجھے اپنے اوپر والے پورشن میں لے گئی۔ میں اتنا عالیشان گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بظاہر تو یہ اچھی خاصی بلڈنگ ہی تھی، لیکن اندر سے یہ پورشن اس قدر جدید اور عالیشان تھا کہ زندگی کی ہر ضرورت کی چیز اور آسائش یہاں موجود تھی۔ اس کا بیڈ روم بھی بہت عالیشان تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے بیڈ روم میں بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ وہ مجھ سے میرے ماضی، میری پڑھائی، میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے رات گہری ہوئی تو میں فطری تقاضوں کے مطابق اس کے قریب ہونے لگا۔ اس نے اچانک مجھے خود سے دور کیا اور کہنے لگی، خبردار جو میرے قریب آئے، میرے قریب آؤ گے تو نامرد ہو جاؤ گے، اس لیے کروٹ بدل کر سو جاؤ۔ مجھے بس کسی ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو میری بات سنے، جس کے ہوتے مجھے تنہائی محسوس نہ ہو۔ میں کسی جنسی عمل سے نہیں گزرنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ اگر اس کے دل میں فطری جذبات نہیں تھے تو پھر اس نے شادی ہی کیوں کی تھی؟ اس طرح تو اسے کوئی بھی مل سکتا تھا جو اس کے ساتھ وقت گزار لیتا۔ نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ دیر تک تو میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر میں کیا کرتا؟ میں جوان مرد تھا، نکاح کر چکا تھا، اپنے فطری تقاضوں کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے میں نے زبردستی اسے جنسی عمل کے لیے راضی کیا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ اگلی صبح میری آنکھ نمرا کی کھانسی کی آواز پر کھلی۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی انفیکشن ہو گیا ہو۔ بات کرنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ بہت گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس سے پوچھنے لگا اسے کیا ہوا ہے، مگر وہ خاموش رہی، کچھ نہ بولی، اور پھر شاور لینے کے لیے واش روم چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کتنی ہی دیر تک بستر سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسٹڈی ٹیبل پر میری نظر ایک فائل پر پڑی تو میں نے ایسے ہی فائل کھول لی اور اندر لگے پیپرز دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ واقعی میں نامرد ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ میں نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ HIV پازیٹیو تھی۔ اس کی رپورٹس میرے سامنے تھی، جس میں وہ اپنی زندگی کے اس مشکل وقت سے گزر رہی تھی کہ جب وہ خطرناک ترین بیماری کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے ہم بستری کے لیے منع کیا تھا، لیکن میں نے اس سے ہم بستری کر کے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال لیا تھا۔ دیکھا جاتا تو میں ایک طرح سے نامرد ہی ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے ایک ایسی HIV پیشنٹ کے ساتھ ہم بستری کی تھی جو مجھے بھی یہ بیماری دے سکتی تھی۔ گھبراہٹ سے میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میری بیوی نمرا کمرے سے باہر نکلی تو میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور نفرت سے بولا، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم HIV پازیٹیو ہو، تم نے مجھے یہ بات بتائی کیوں نہیں؟ میری بات سن کر وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، میں نے تو تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہ بنانا، میں بس اپنی تنہائی دور کرنا چاہتی تھی، لیکن تم ہی میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو بدلے میں تمہیں 1.5 سارا پیسہ بھی دیا ہے، تمہاری ساری ذمہ داریاں بھی اپنے سر لی ہیں۔ دراصل میرا شوہر ایک عیاش آدمی تھا، اس کے کئی غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہ بیماری وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور اسی کی وجہ سے میں بھی بیماری کا شکار ہوئی۔ وہ خود تو اس بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن پیچھے مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ میرے کرایہ داروں کو جب پتہ چلا کہ مجھے ایڈز ہے تو وہ بھی اچانک ہی گھر خالی کر کے چلے گئے۔
میں بالکل تنہا رہ گئی تھی اور اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تم سے شادی کر لیتی ہوں، کم سے کم زندگی کے آخری وقتوں میں مجھے کسی کا سہارا نصیب ہوگا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم خود پر قابو نہیں رکھ سکو گے اور زبردستی مجھ سے تعلق بنا لو گے۔ میں بھی رات کے اس پہر گمراہ ہو گئی اور تمہیں روک نہ سکی۔ میں نے نفرت سے نمرا کو دیکھا اور بنا کچھ کہے 10 لاکھ روپے لے کر واپس اپنے گھر چلا آیا۔ میرا حال بہت ہی برا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ڈر بھی ستا رہا تھا کہ کہیں مجھے یہ بیماری تو نہیں لگ جائے گی۔ میں اسی پریشانی میں تھا کہ نوشین کا فون آنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا کسی بڑی جگہ رشتہ پکا ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کشمکش میں پڑ گیا تھا اور پھر میں نے اپنی اماں کو رشتہ دے کر بھیج دیا تھا۔ ساتھ ہی 10 لاکھ روپے سے میں نے اپنی بہن کی شادی کی تیاری بھی شروع کروائی تھی اور نمرا کو یقین دلایا تھا کہ میں کاروبار شروع کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اسے عالیشان زندگی دوں گا۔ میں نے اپنی بہن کو ٹھیک ٹھاک جہیز دے کر 2 ہفتے کے اندر ہی رخصت کر دیا تھا۔ میں نے 6 مہینے کا انتظار نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ میں نمرا سے ملنے جاتا تھا لیکن میں ہمیشہ نظریں چرا کر بیٹھتا۔ ایک خوف میرے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ نمرا کی حالت دن بہ دن خراب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی ساری دولت جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ وہ رشتوں کو ترسی ہوئی عورت تھی جس نے میرے ذریعے اپنی تنہائی کو دور کرنا چاہا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ پوری طرح بیمار ہو کر ہسپتال میں منتقل ہو گئی تھی۔ اس دوران میری بہن کی شادی ہو گئی تھی اور میری اور نوشین کی شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی تھی۔ میں نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا اور پھر نوشین رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میں سب سے چھپ چھپا کر نمرا سے ملنے بھی جاتا تھا اور اس کا خیال رکھنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ اسے بس اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کسی کا ساتھ چاہیے تھا اور میں اس کا سہارا بن گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے ایڈز ہیں اور یہ بات میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گئی کیونکہ میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے وہ مہلک بیماری لگ گئی تھی جس کا علاج تقریباً ناممکن جیسا ہی تھا۔ میرے حالات تو بدل گئے تھے لیکن جب نوشین کو پتہ چلا کہ مجھے یہ بیماری ہے تو وہ مجھے بہت برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے نمرا کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری محبت کی کہانی ادھوری رہ گئی تھی۔ میری بہن مراد کے ساتھ ہرگز بھی خوش نہیں تھی کیونکہ مراد کی لالچ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ روز روز کوئی نہ کوئی نئی فرمائش کرتا تھا جسے پورا کرنا میرے پاس سے باہر تھا۔ اور پھر میری بیماری کے بعد تو اور بھی مشکل ہو گیا۔ میں نے چھوٹی بہن کی اچھی جگہ شادی کر دی تھی، وہ اپنے گھر گرہستی میں خوش تھی، جبکہ میری بڑی بہن مراد کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی کو بس گھسیٹ رہی تھی اور میں نوشین کے بغیر۔ کچھ عرصے بعد نمرا کا انتقال ہو گیا۔ اس کا گھر بھی مجھے مل گیا تھا اور دولت بھی۔ آج اس گھر میں اور میری ماں رہتے ہیں۔ میرا علاج چل رہا ہے۔ نمرا تو گزر گئی ہے لیکن ڈاکٹر کو امید ہے کہ میں اس بیماری سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میری اس بیماری کی وجہ میری لالچ ہے یا پھر اپنی بہنوں کی خوشی یا پھر نوشین جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے ہر آسائش دینے کے لیے غلط راستے پر چل پڑا۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جہیز لینا غلط ہے تو لڑکی کا اپنے شوہر سے ناجائز مطالبات کرنا بھی غلط ہے۔ آج کل لڑکے والوں سے کہیں زیادہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور ان دو طرفہ مطالبات میں رشتوں کو نہ صرف پیچیدہ بنایا ہے بلکہ بہت سی زندگیاں مشکلات میں پڑ گئی ہیں، چاہے وہ ایک باپ کی ہو، بیٹے کی یا پھر بھائی کی۔ برائے مہربانی خود پر بھی رحم کریں اور دوسروں پر بھی۔